بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ کے سینے میں ایک ایسا نام دفن ہے جس کی گونج آج بھی باطل کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ایسا سلطان جس نے محلوں کے آرام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ دنیا اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سال 1137 عراق کے تکرت قلعے میں وہ مبارک گھڑی آئی جب امت مسلمہ کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ اس رات اللہ نے ایک ایسے شیر کو دنیا میں بھیجا جس نے آگے چل کر اسلام کی کھوئی ہوئی عزت کو پھر سے بحال کرنا تھا۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہی وہ یوسف ابن ایوب تھا جس کی تلوار کی چمک سے صلیبیوں کا غرور خاک میں ملنے والا تھا۔ صلاح الدین کا بچپن لہو و لعب میں نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں گزرا۔ ان کے والد نے ان کے دل میں بچپن سے ہی ایک بات بٹھا دی تھی کہ مسلمان صرف حق کے لیے جیتا ہے اور حق کے لیے ہی اپنی جان دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ صلاح الدین کی شخصیت نکھرتی گئی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموش اداسی رہتی تھی۔ وہ مسکراتے نہیں تھے، وہ محلوں میں سکون سے بیٹھتے نہیں تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو سلطان نے تڑپ کر کہا، میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ میرا قبلہ اول عیسائیوں کی زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے۔ مسجد اقصی لہو لہان ہے اور امت نیند میں سوئی ہوئی ہے۔ یہی وہ طلب تھی جس نے صلاح الدین کو چین کی نیند سے محروم کر دیا۔ انہوں نے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی امت کو ایک پرچم تلے جمع کیا، اور پھر سال 1187 میں وہ تاریخی دن آیا، میدان حطین۔ ایک طرف صلیبیوں کا لاکھوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف سلطان کے وہ جانثار مجاہد جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے تھے۔ تپتی ہوئی دھوپ اور صحرا کی آگ۔ سلطان نے ایسی جنگی حکمت دکھائی کہ دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی میدان میں اس گستاخ رینالڈ کا سر قلم کیا گیا جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت کی تھی۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان یروشلم کی طرف بڑھے۔ 90 سال کا لمبا انتظار ختم ہونے کو تھا۔ جب سلطان ایک فاتح کی حیثیت سے یروشلم میں داخل ہوئے تو دنیا دنگ رہ گئی۔ صلیبی سوچ رہے تھے کہ آج ان کے خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن سلطان نے وہ مثال پیش کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے سب کو عام معافی دے دی۔ انہوں نے اسلام کا وہ اعلیٰ اخلاق دکھایا کہ دشمن بھی پکار اٹھے، صلاح الدین صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ سلطان نے اپنی پوری زندگی گھوڑوں کی پیٹھ پر امت کی حفاظت میں گزار دی۔ انہوں نے دولت جمع نہیں کی، انہوں نے عالیشان محل نہیں بنائے۔ جب سال 1193 میں ان کے وصال کا وقت آیا تو آدھی دنیا کے اس بادشاہ کے پاس اپنے کفن کے لیے بھی خزانے میں کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ وراثت میں صرف ایک تلوار چھوڑی اور ایک ایسا راستہ جو سیدھے عزت کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ آج سلطان صلاح الدین ایوبی کی روح ہم سے پوچھ رہی ہے، اے امت مسلمہ، کیا تم اپنی ذمہ داری بھول چکے ہو؟ کیا تم پھر سے اپنے قبلے کی آزادی کے لیے کھڑے ہوگے؟ اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے درجات جنت الفردوس میں بلند سے بلند تر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔